الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. محترم حاضرین، انسانی زندگی میں تاریخ کی بڑی اہمیت ہے. تاریخیں انسانی زندگی کو منظم بناتی ہیں. تاریخیں انسانی زندگی کو سبق سکھاتی ہیں. تاریخوں سے انسان اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتا ہے، تبدیلی پیدا کرتا ہے. تاریخیں انسان کو اپنے ماضی سے سبق حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے. تاریخیں انسان کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کی ترغیب دیتی ہے. انسانی زندگی میں تاریخوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس قوم کی کوئی تاریخ نہ ہو وہ قوم کبھی بیدار اور اچھی قوم نہیں ہو سکتی. جس قوم کے پاس تاریخ ہوتی ہے، جس قوم کا کوئی ماضی ہوتا ہے، وہ قوم اپنا مستقبل صحیح بناتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سابقہ قوم کی تاریخیں بتائی ہیں. ان قوموں کے اعمال، ان کے کارنامے اور ان کے نتائج کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ایک قوم اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کے پاس بہترین مقام حاصل کرتی ہے، اور وہیں دوسری قوم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے نزدیک رسوا اور ذلیل بن جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا اور بدلے میں ان کی قوم کی نافرمانی کا ذکر کیا، اور دونوں کا نتیجہ، دونوں کا انجام یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام خیر کا کام ساری زندگی کرتے رہے. پریشانیاں دنیا میں ضرور آئیں لیکن اللہ کے نزدیک کامیاب ہو گئے. اور وہ قوم جو ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی کرتی تھی، انہیں تکلیف دیتی تھی، انہیں پریشان کرتی تھی، وہ قوم بظاہر دنیا میں خوشحال تو بڑی نظر آتی تھی لیکن اللہ کے نزدیک وہ ناکام ہو گئی. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ان کی تاریخ سے سبق سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے کہ ان قوموں کو پڑھو، ان کے کارناموں کو یاد کرو
انہوں نے کون سی غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کو پرکھو اور دیکھو کہ کس وجہ سے وہ ناکام ہوئے تھے، کس وجہ سے وہ برباد ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب والد کو دعوت دی تھی تو والد نے کہا تھا لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اے ابراہیم اگر تم اپنے اس دعوت کو نہیں روکو گے تو میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا، یا تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، آپ میرے والد ہیں، میں آپ کے لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہوں گا، آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، آپ کو دنیا میں ہدایت دے دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہم چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی آپ خیر کا کام کرو گے، آپ نے اس بات کی تمنا نہ کرنا کہ خیر کے کاموں میں آپ کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، لوگ آپ کا استقبال کریں گے، لوگ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر خیر کے کام کا یہ بدلہ ملے۔ آپ خیر کا کام کرو، ہو سکتا ہے لوگ آپ کو تکلیف دیں، آپ کو پریشان کریں، لیکن آپ کا امتحان ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ایسی دنیا کی تکلیف اور دنیا کی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کا ایمان باقی رہتا ہے یا آپ ڈاماڈول ہونے لگتے ہیں، یا آپ اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ میں اچھی بات کی تعلیم دے رہا تھا، سامنے والے مجھے تکلیف دینے لگے، چلیے میں یہ خیر کا کام ہی چھوڑ دیتا ہوں، میں یہ نماز پڑھانا ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ مصلی پریشان کر رہے ہیں، میں خطبہ دینا ہی بند کر دیتا ہوں، درس دینا ہی بند کرتا ہوں، دعوت ہی بند کرتا ہوں، اس لیے کہ میری قوم نہیں مانتی ہے۔ میں اپنے پڑوسیوں کو نصیحت کرنا ہی بند کرتا ہوں اس لیے کہ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، وہ مجھے طرح طرح کے طعنے دے رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگوں کو ان کی زبان کی وجہ سے، لوگوں کے ان کے برے اعمال کی بنا پر، ان کے برے نتائج اور برے مظاہرے کی بنا پر خیر کا کام کرنا چھوڑ دیں تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے تمام انسانوں کو سابقہ قوموں کی تاریخ سے سبق دیا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا کر دعوت دیتے ہیں۔ فرعون جو وقت کا بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ خیر کا خاتمہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ کے مومن بندے ہو، آپ کا ایمان قوی ہے، دنیا کی کوئی قوم آپ کا خاتمہ نہیں کر سکتی، ایمان باقی رہے گا۔ فرعون بادشاہ تھا، اس نے اپنی پوری فوج لگا دی، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کو جنم دینے سے یا بچے کو پنپنے سے، اس کی نشو و نما سے، ساری چیزوں سے روکنا چاہتا تھا، مکمل جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی نگاہوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو پرورش دی، انہی کے سامنے وہ بڑے ہوتے رہے اور انہی کے گھر جا کر وہ ان کی دعوت کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے قوموں کی تاریخیں ہمیں بتائی ہیں۔ جو قوم اپنے سابقہ قوموں کی تاریخیں پڑھتی ہیں وہ قوم زندہ قوم ہوتی ہیں، وہ قوم اپنی اصلاح کرتی ہیں، وہ قوم اپنے مستقبل کو سنوارتی ہیں، اور جو قوم اپنی تاریخیں یاد نہیں رکھتی، جو سابقہ لوگوں کے سبق نہیں پڑھتی ہے، وہ قوم آئندہ کوئی سبق بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اصلح فیما بقی، اصلح فیما بقی یغفر لک ما قد مضی ولا تفسد فیما بقی فتؤخذ فیما بقی وتؤخذ فیما مضی۔ اپنے مستقبل کو سنوار لو، اچھا بنا لو، جتنا وقت آپ کا باقی رہا ہے
اس وقت میں نیکیاں کر لو تو آپ کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اس باقی وقت میں جو مہلت موجود ہے، اس میں اگر تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اس وقت کو بھی برباد کر دیا، تو اس وقت کا بھی مواخذہ ہوگا۔ جو وقت گزر چکا ہے اس میں جو گناہ کیے تھے اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ تو اگر ہمیں اپنے مستقبل کی اصلاح کرنی ہے، مستقبل کو سنوارنا ہے، تو ماضی کے لوگوں سے، ماضی کے واقعات سے سبق سیکھنا ہوگا۔ تو تاریخ حقیقت میں انسانوں کو صحیح راہ پر لاتی ہیں، لیکن بسا اوقات ہماری زندگی میں تاریخیں ہمیں گمراہ بھی کرتی ہیں۔ سابقہ قوموں کی تاریخیں، سابقہ واقعات کو یاد کرنے سے، ان کی تاریخوں کو دہرانے سے بسا اوقات انسان برائیوں میں ملوث ہوتا رہتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ملک میں بعض ایسے واقعات ہو چکے ہیں، کبھی فسادات کے مسائل ہیں، کبھی بابری مسجد کا معاملہ ہے، کبھی ایسے دیگر واقعات ہیں۔ جب بھی وہ سال، وہ تاریخ، وہ مہینہ آتا ہے، مسلمان اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں۔ مسلمان اس تاریخ کو یاد کر مظاہرے کرنا اور الگ الگ طرح کی حرکتیں کرنا، یہ تاریخ کو اس طرح سے دہرا کر، اگر اس تاریخ کو دہرانے سے شر پیدا ہو رہا ہو، اگر ہمارے نعروں سے کافر اور زیادہ ہمارے مخالف ہو رہے ہوں، تو ایسی تاریخوں کو دہرانا نہیں چاہیے۔ اس تاریخ کو یاد کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم نے اپنی مسجد کی حفاظت نہیں کی، وہ چلے گئی ہیں، جو موجود ہے اس کی تو ہم حفاظت کریں، جو موجود ہے اس کی تو ہم اصلاح کر لیں، جن کی تعمیر ہم نے کی ہے ان مساجد کو تو کم سے کم آباد کریں۔ یہ اس کی تاریخ کا سبق تھا۔ لیکن بعض مرتبہ مسلمان اس تاریخ کو یاد کر کچھ الگ پیغام دیتی ہیں، اور نتیجے میں بار بار وہ چیزیں دہرانے سے مسلم اور کافروں کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان تاریخوں کو دہراتا ہے تو برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ان تاریخوں کو جب بھی یاد کرتا ہے، فحش اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ جیسے ایک سال گزرتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ دسمبر کی 31 تاریخ آ گئی ہے، جنوری شروع ہونے والی ہے، ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہ تاریخ جب آتی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر برائیوں کے ساتھ جشن کیا جاتا ہے، حرام کام کیے جاتے ہیں، شراب نوشی کی جاتی ہیں، اور طرح طرح کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جس میں عریانیت ہو، فحاشیت ہو۔ اسی طرح بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ملکوں کی تاریخ دہراتی ہیں کہ ہمارا ملک فلاں سن میں، فلاں وقت میں آزاد ہوا تھا، اس وقت میں اس ملک کی بنیاد پڑی تھی۔ ہر سال جب وہ تاریخ آتی ہے تو اس میں جشن کرتے ہیں، خوشی منانا، تاریخوں کو یاد کرنا، تاریخوں کو دہرانا۔ تاریخوں کو دہرانے کا مقصد ہے ان سے سبق حاصل کرنا، اپنے مستقبل کو سنوارنا۔ لیکن اگر وہ تاریخیں ہم بار بار اس نیت سے دہراتے ہیں، اس طریقے سے دہراتے ہیں کہ اس تاریخ کے آنے کے بعد برائیوں کا ارتکاب ہو رہا ہو، تو ایسی تاریخیں ہمیں اپنی زندگی میں نہیں دہرانی چاہیے، ایسی تاریخیں ہمیں اپنی زندگی میں نہیں دہرانی چاہیے۔ ہماری ایک تاریخ ہے جس تاریخ میں ہم دو عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے، دوسری عید الفطر ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، خوشی کی مبارکبادیاں دیتے ہیں، خوشی کا جشن ہوتا ہے، خوشی میں کپڑے پہنتے ہیں، خوشی میں غسل کرتے ہیں، لیکن اس خوشی میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ساری خوشیوں کا لب لباب ہے عید کی نماز پڑھنا، رب کی بارگاہ میں 2 رکعت ادا کرنا۔ اس ساری خوشی کا لب لباب ہے عید کو جانے سے پہلے اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرنا۔ یہ ہے خوشی کا طریقہ۔ اسلام نے ہمیں جب تاریخ دی ہے تو اس تاریخ میں ہمیں جب بھی وہ تاریخیں آتی ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب بھی وہ تاریخ آتی ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ آئے تو ہم قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کر کے ہم خوشی مناتے ہیں، اور اس میں بھی صبح نکل کر
فجر کی نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، ظہر کی نماز تو پڑھنا باقی ہے، ان دونوں کے درمیان میں آج خوشی کا دن ہے، اس خوشی کے دن میں ہم 2 رکعت مزید پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنا پر۔ نبی نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی تاریخ آتی ہے جس تاریخ میں ہم پٹاخے پھوڑتے ہوں، جس میں ہم ناچ گانوں کی محفلیں منعقد کرتے ہوں کہ یہ میرے ملک کا نیا سال ہے، یہ میرے ملک کی آزادی کا دن ہے، یہ میرے سال کا پہلا دن ہے، یہ میری شادی کی سالگرہ ہے، یہ میرے پیدائش کا پہلا سال ہے یا پہلا دن ہے، یعنی اس طرح سے کبھی کبھار لوگ تو انسانوں کے مرنے کے بعد بھی سال کی تاریخیں دہراتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہوا تھا، یہ آج کی تاریخ ہے، فلاں سال میں آج کی تاریخ کو انتقال ہوا تھا۔ پھر آئندہ سال جب یہی تاریخ آئے گی پھر اس تاریخ کو اس کو یاد کیا جائے گا۔ جس طرح سے برسیاں جس کو کہا جاتا ہے، بار بار برسیاں بنائی جاتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ان کی 16ویں برسی ہیں، ان کی 100ویں برسی ہیں، ان کی 150ویں برسی ہیں، ان کی 200ویں برسی ہیں۔ کہاں سے لوگوں نے اس طرح سے تاریخیں یاد کی، اور جب بھی ان کا سال، ان کی وہ تاریخ دہرائی جاتی ہے تب وہاں شرک کیا جاتا ہے، حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، بدعت و خرافات میں نئی تازگی لائی جاتی ہے۔ بوڑھے اپنے بچوں کو بدعتی اور خرافی بنا کر چلے جاتے ہیں کہ جب بھی وہ تاریخ آئے، بیٹے اس میں تم فنا اور فنا کام کرنا، میرے باپ کرتے تھے اب میں کر رہا ہوں، اب تم کرنا، تمہارے بعد تمہاری نسلیں کرے گی۔ اس طرح سے یہ تاریخیں برائی در برائی، شرک در شرک، خرافات در خرافات، قیامت تک کے سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ یہ تاریخوں کو غلط طریقے سے یاد کرنے کا برا نتیجہ ہے۔ تو تاریخیں ہماری ہوتی ہیں، لیکن ہماری تاریخیں ہمیں سبق دینے کے لیے ہیں، ہماری تاریخیں ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک سال مکمل ہو چکا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو نئے سال کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ایک سال مکمل ہو گیا ہے، اس کا آپ کو احساس ہے، تو سال کی تکمیل پر آپ اپنا محاسبہ کرو۔ 2021 مکمل ہو گیا، 22 شروع ہو گیا، 2021 میں میں نے کون سے کام کیے ہیں؟ کیا میری عبادتیں مرتب انداز میں رہی ہیں؟ کیا میں نمازوں کا پابند رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی برائی ہوئی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میں کسی اور غلط کاروبار میں ملوث ہو گیا؟ ایسا تو نہیں کہ میں کسی جرائم میں ملوث ہو چکا ہوں؟ چلیے نیا سال شروع ہو گیا، کم سے کم اب یہاں سے میں آئندہ 1 سال پورا اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں اب برائی سے دور رہوں گا، میں اب کبھی خرافات کا ارتکاب نہیں کروں گا، میں یہاں سے نیک کام کروں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے عید کے مواقع پر جب خطبے دیے جاتے ہیں تو وہاں پر خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذکر کیا جاتا ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کرو، لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ محاسبہ کرو گے تو محاسبہ کرنے والی قوم زندہ قوم ہوتی ہے، محاسبہ کرنے والی قوم ایک کامیاب قوم ہوتی ہے۔ صحابہ نے اپنا محاسبہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبے کی تعلیم دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کی تلقین کرتا ہے کہ آدمی جب بھی صبح ہو شام کا انتظار نہ کریں، شام کا انتظار نہ کریں۔ اب آپ کو صبح مل چکی ہے، اب یہاں سے کل کے دن کا محاسبہ کر لو، یہ نئی صبح شروع ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا تھا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب آپ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب آپ شام میں پہنچ جاؤ تو کل کے صبح کا انتظار نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وقت ملا ہے آپ کو، اس کو غنیمت مانو اور سابقہ برائیوں سے توبہ کر لو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ جو وقت ملا ہے اس وقت میں اللہ کے لیے خیر کے کام کرنے کی کوشش کرو، نیکیاں کرو۔ مسلمانوں کے پاس یا ہماری قوموں کے پاس عام طور پر 2 تاریخوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک وہ تاریخ جس کو ہم سرکاری یا انگریزی یا عیسوی اور میلادی تاریخ کہتے ہیں، اور دوسری وہ تاریخ جس کو اسلامی، عربی
یا ہجری تاریخ کہا جاتا ہے۔ ایک ہجری تاریخ ہے تو دوسری میلادی تاریخ ہے۔ میلادی تاریخ کے حساب سے ابھی نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ جنوری سے مہینہ یہ سال شروع ہوتا ہے، دسمبر پر ختم ہوتا ہے، اور ہجری تاریخ محرم سے شروع ہوتی ہے اور وہ تاریخ ختم ہوتی ہے ذی الحجہ پر۔ اس طرح سے وہ سال محرم سے ذی الحجہ تک ہے، چاہے یہ میلادی تاریخ ہو چاہے وہ ہجری تاریخ ہو، دونوں بھی تاریخیں، کوئی تاریخ نہ یہ تاریخ اسلامی ہے نہ یہ تاریخ نبی نے بنائی ہے۔ یہ تاریخ بھی نبی کی طرف منسوب ہے اور وہ تاریخ بھی ایک نبی کی طرف منسوب ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب ہے اور وہ تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف منسوب ہے۔ نہ یہ تاریخ عیسیٰ علیہ السلام نے بنائی اور نہ وہ تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے۔ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں شروع کیا تھا۔ ہم حالات کے حساب سے جس تاریخ کا بھی ہم اپنے کاموں کو منظم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ تاریخیں ہمارے لیے درست ہیں، ان تاریخوں کا استعمال ہمارے لیے جائز ہیں۔ کبھی کبھار دیکھا یہ جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ انگریزی تاریخ ہے، یہ حرام ہے، انگریزی کیلنڈر حرام ہے، انگریزی تاریخوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ کہاں سے یہ حرام ہو گیا؟ کیسے یہ حرام ہو گیا؟ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے۔ اس تاریخ سے ہم کون سی عبادت کرتے ہیں؟ کیا تاریخوں کو ہم نے عبادت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے؟ ہماری ساری عبادتیں ہجری تاریخ پر ہیں، ہماری ساری عبادتیں ہجری تاریخ سے منسلک ہیں، اسی لیے ہم کو ہجری تاریخ کی حفاظت ضرور کرنی ہے۔ لیکن حالات کے حساب سے روزانہ کے ایام کو منظم کرنے کے لیے تجارتی اعتبار سے صبح و شام کے حساب سے اگر ہم میلادی تاریخ کا استعمال کرتے ہیں تو بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ دونوں تاریخوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں تاریخوں میں سے کسی بھی تاریخ کی ابتدا میں، چاہے جنوری کی پہلی تاریخ ہو یا محرم کی پہلی تاریخ ہو، جنوری کی پہلی تاریخ میں جشن منانا جیسے غلط ہے، ویسے ہی محرم کی پہلی تاریخ کو بھی جشن منانا غلط ہے۔ نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے۔ تاریخوں کی شروعات میں ہمیں کوئی بھی ایسا کام کرنے کی تعلیم نہیں ہے۔ تاریخیں ہمیں صرف اپنے وقت کو منظم کرنے کے لیے بدلتی رہتی ہیں، ہماری زندگی کو منظم کرتی ہیں، ہمیں عبادتوں کا طریقہ بتاتی ہیں۔ جب ہجری تاریخ کی 13، 14، 15 تاریخ آئے تو ہمیں گویا کہ الارم دیا جاتا ہے، دیکھیے 13 تاریخ آ گئی ہے ہجری، آپ کو روزہ رکھنا ہے، کل 14 تاریخ ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے، پرسوں 15 تاریخ ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اس طرح سے یہ الارم دیتی ہیں، یہ تاریخیں ہمیں بتاتی رہتی ہیں۔ یہ مہینہ ختم ہوا ہے، 10ویں تاریخ شروع ہوگی، محرم کے 10ویں تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، 10ویں تاریخ آئے کہ وہاں پر ہم کو حج کرنا ہے۔ 9، 8، 9، 10 یہ حج کے ایام ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے رمضان کا مہینہ شروع ہونا ہے، پہلے رمضان کی تاریخ ہم چاند کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، اسی کو ہم ہجری تاریخ کہتے ہیں۔ 20ویں تاریخ کا تعلق شمس سے ہے، سورج سے ہے، اور ہجری تاریخ کا تعلق قمر سے ہے، چاند سے ہے۔ اس لیے ہم اس کو قمری مہینہ یا چاند کا مہینہ کہتے ہیں، اس کو ہم شمسی مہینہ یا سورج کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تاریخیں چاہے جو بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو مرتب انسانی زندگی کو مرتب کرنے کے لیے دیا ہے، اور انسان اگر ان چیزوں کا استعمال کر کے غلط کام کرے، خرافات کے لیے ان تاریخوں کا استعمال کرے، تو ایسی صورت میں ان تاریخوں کو یاد کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے درمیان میں لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ جب سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک سال کا پہلا مہینہ 1 جنوری کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے تو اس میں جشن منانا غلط ہے، لیکن وہی لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے رہتے ہیں۔ جب بھی بچے کی سالگرہ آتی ہے، نیا سال آتا ہے، وہ تاریخ آ جاتی ہے جس تاریخ کو اس کا بچہ پیدا ہوا تھا، برابر برتھ ڈے مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میلاد النبی منانا بدعت ہے، حرام ہے، لیکن بچوں کا میلاد برابر منائے جا رہے ہیں، اپنا میلاد برابر منائے جا رہے ہیں۔ نبی کا میلاد منانا غلط، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منانا غلط، اور ہمارے بچوں کے میلاد منانا صحیح ہو گیا۔ ہمارے میلاد تقریباً مسلمانوں کے درمیان میں اپنے بچوں کے برتھ ڈے ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں سے بھی ہم کو برائی کا خاتمہ کرنا ہے، یہ بھی تو بدعت ہے، یہ بھی تو کافرین کا طریقہ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم،
نبی نے فرمایا جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہیں۔ ہمارے کتنے جگہ پر بچوں کی برتھ ڈے میں باقاعدہ کیک لاتے ہیں، مسلمانوں کی گلیوں میں، مسلمانوں کے محلوں میں جہاں کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، برتھ ڈے کے لیے باقاعدہ وہاں بیکریوں میں کیک بنائے جاتے ہیں۔ یہی مسلمان، جو مسلمان کہتے ہیں میلاد النبی حرام، جو مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منانا حرام، وہ اپنے بچوں کی میلاد منائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے وہ تاریخ کا استعمال کر کے برائی کرنا حرام ہے، ویسے ہم اپنی زندگی میں ہماری تاریخوں کو یاد کر کے، اپنے بچوں کی تاریخوں کو یاد کر کے وہاں بھی بدعت و خرافات کرنا یہ بھی حرام ہے، وہاں بھی برائی کا ارتکاب کرنا یہ بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار انسانوں کو اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے مستقبل کو سنوارنے کی تعلیم دی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ انسانی زندگی تو بڑی مختصر ہے، مالی ولی دنیا انما مثلی کمثل راکب قال تحت ظل شجرۃ ثم راح وترکها۔ آپ کو جب اچھے بستر کی فرمائش کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر آرام کر رہے ہیں، آپ ایسے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے بدن پر نشانات پڑ رہے ہیں، آپ کے لیے اچھا بستر نہ بنا دیں، آپ کے لیے اچھا بستر نہ بنا دیں تاکہ آپ سکون کی نیند سوئیں، اچھا بستر ہو، آرام محسوس کریں۔ تو آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا انما مثلی کمثل راکب قال تحت ظل شجرۃ ثم راح وترکها۔ دنیا سے مجھے کیا مطلب ہے؟ میں دنیا میں کیوں آرام پسندی کو اختیار کرتا رہوں؟ میں دنیا کی تیاری کیوں کروں؟ مجھے تو اس آخرت کی تیاری کرنا ہے جہاں میرا اصل ٹھکانہ ہے۔ آپ نے کہا میری زندگی تو ایسے ہے جیسے کوئی سوار سفر کرتا ہے اپنی سواری پر سوار ہو کر، اور پھر راستے میں کسی جگہ پر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے منزل کو پہنچنے سے پہلے۔ جیسے ہم یہاں حیدرآباد سے کہیں اگر بامبے جانا ہو، ہماری منزل بامبے ہے، ہم نکلے یہاں سے ہیں، لیکن راستے میں کہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم رک جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ تو وہ جو درمیان کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ 4-5 گھنٹوں کا نہیں ہوتا، وہ چند منٹوں کا ہوتا ہے۔ 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا، اس سے زیادہ کا انسان وہاں راحت کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ آپ فرماتے یہ جو وقفہ ہوتا ہے درمیان میں، یہی اصل زندگی ہے۔ آپ نے کہا میری زندگی اسی طرح کی ہے کہ کوئی سواری کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اور راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، وہاں قیلولہ کرتا ہے یا آرام کرتا ہے، اپنی تھکاوٹ کو ختم کرتا ہے، ثم راح وترکا، پھر آگے نکل جاتا ہے۔ تو کہا ایسے ہی ہے زندگی، مجھے یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا ہے، میری منزل تو آگے ہے، مجھے آگے پہنچنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے انسانی زندگی کو مرتب کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخرت کی فکر کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہا تھا، آپ کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرۃ مقبلا ولکل واحد منہما بنون۔ لوگوں سنو، یہ دنیا ختم ہو رہی ہے، دنیا ختم ہو رہی ہے، آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، آپ کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہو رہا ہے زندگی گھٹتے چلے جا رہی ہیں۔ ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرۃ مقبلا، اور موت آپ کے قریب آ رہی ہے، آپ دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، بہت سے لوگ ہیں جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آخرت والے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کو صرف دنیا ہی کی فکر ہے، اور کتنے ایسے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے۔ ہر طرح کے لوگ، دونوں طرح کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ آپ آخرت والے بنو، دنیا والے نہ بنو، آپ دنیا والے نہ بنو۔ آپ ہمیشہ اس بات کی تیاری کرتے رہو کہ آخرت کی طرف ہمیں دوڑنا ہے، آخرت کی طرف ہمیں جانا ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی انسان کو لے کر جا سکتی ہے، چھوٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، نیک ہو، برا ہو،
امام ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، کسی وقت میں انسان کو موت لے کر جا سکتی ہے۔ موت کا جب کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، آخرت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم اس دنیا کی اس آخرت کی اس جگہ کی تیاری کیوں نہ کر لیں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت فإنها تذكر الآخرة، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبرستانوں کی زیارت کرو، قبرستانوں کی زیارت کرو، پھول لے کر، کپڑے لے کر، ناریل لے کر، فنا چیزیں لے کر نہیں، آپ ایسے قبرستانوں کی زیارت کرو جہاں پر قبریں غیر آباد نظر آ رہی ہوں، جہاں ایسے نقش و نگار اور نمائش نہ ہو کہ دیکھ کر آپ کو خوشی محسوس ہو، کتنا اچھا کلر مارا ہوا ہے، اس قبر کے اوپر کتنا خوبصورت گنبد ہے، یہاں کیسی خوبصورت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ قبرستانوں کی زیارت نہیں ہے۔ وہاں جانے کے بعد ایسی جگہ جن کی قبروں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو کہ یہ آدمی تو کل ہمارے درمیان تھا، آج اس کے قبر کے اوپر مٹی ہے، کہیں سے سوراخ نظر آ رہا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی پرسانی حال نہیں ہے، اس کا مطلب مجھے بھی یہاں آنا ہے، مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ قبروں کی زیارت اس طرح سے ہو۔ آپ کہتے ہیں قبروں کی زیارت کرتے رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار قبرستان جاتے تھے، قبرستانوں کی زیارت کرتے تھے۔ یہ بیابان، یہ علاقہ جو خاموش شہر ہے، اس شہر کا معائنہ کرتے، دیکھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اسی قبرستان میں گئے، کسی کے جنازے میں تدفین ہو رہی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَعِدُّوا لِمِثْلِ هَذَا فَعِدُّوا، لوگوں اس جگہ کی تیاری کرو، لوگوں اس جگہ کی تیاری کرو۔ یہ جو ہر نئی چیز کے آنے کے بعد، شادی کا نیا سال آ گیا، بچے کا نیا سال آ گیا، زندگی کا نیا سال آ گیا، میلادی سال کا نیا مہینہ آ گیا، فنا کا نیا مہینہ، نئی تاریخ آ گئی، ان تاریخوں میں خوشی منانے کے بجائے اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ یہ تاریخ گزر چکی ہیں، 1 سال ہو چکا ہے، ہماری پیدائش کو اتنے سال ہو گئے، ابھی تک میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے جنت ملے گی؟ میں کتنے سال تک کتنے میں نے روزے رکھے ہیں؟ اگر مجھے کم سے کم جب مجھے شعور ہوا ہے، اگر میری عمر کے شعور کے 30 سال اگر میں گن لوں تو کیا میں نے 30 مہینے کے روزے رکھے ہیں؟ رمضان کے 30 مہینے گزر چکے ہیں، کیا میں نے اس کی پابندی کی ہے؟ ہم اس کا محاسبہ کریں۔ کل کا دن گزر گیا، آج نئی صبح شروع ہوئی، آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، آج ہم جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، آج ہم کو عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، کل ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، ہم بازار میں تھے، آج پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کل مغرب میں دکانوں میں بھیڑ بہت زیادہ تھی اس لیے نہیں پڑھے تھے، بھیڑ تو آج بھی رہے گی، آج پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ کل عشاء میں تو دکان بند کرنی تھی، آفس سے آنا تھا، کمپنی سے نکلنا تھا، فنا کام تھے، آج عشاء کی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اگر تم یہ سوچو گے کل میں یہ کام کروں گا، کل صبح سے میں یہ کام کرنا شروع کر دوں گا، تو کل کس نے دیکھا ہے؟ کس کو اندازہ ہے؟ ابھی قریب میں 2 دن، کل ہی کی بات ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اپنے گھر سے نکلا، موٹر سائیکل پر جا رہا ہے کسی کام کے لیے، بس تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر والوں کے درمیان واپس آئے گا، کسی آٹو نے اس کو مار دیا، روڈ پر اس کا سر پھٹ گیا، سر سے خون نکلنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بڑھاپا نہیں تھا، بوڑھا بھی نہیں ہوا، کمزور بھی نہیں ہے، فقیر اور غریب بھی نہیں ہے، اچھا خاصا انسان ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے گھر والوں سے بول کر نکلتا ہے کہ میں ابھی آؤں گا، فلاں جگہ جانا ہے، کام سے واپس آ جاتا ہوں، واپس اللہ کے پاس چلا گیا، گھر والوں کے پاس نہیں آیا، گھر والے اسے لے جا کر قبر میں دفن کر کے آ گئے۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے، زندگی میں جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ نیا سال میری زندگی کا ہے، یہ نیا سال میری شادی کا ہے، تو آپ کو وہاں برائی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ناچنا، یہ گانا، یہ میوزک بجانا، یہ طرح کے کام کرنا، یہ اپنے سال کی زندگی کی شروعات احرام کاموں سے ہم نہ کریں۔
حرام کاموں سے اس کی ابتدا نہ کریں، اللہ کی عبادت کر کے کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کر کے کریں۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا مقصد ہے تمہاری آزمائش، زندگی اور موت کا مقصد ہے تمہیں آزمانا کہ تم کیا کر کے آتے ہو، کیسے رہ کر جاتے ہو اس دنیا سے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے کیے ہوئے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے، دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے، ہماری زبانوں کی، ہماری آنکھوں کی، ہمارے جسم کی، ہر طرح کی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے گھر کے تمام لوگوں کو صحیح خیر کے کام کرنے کی توفیق دے، ان تمام کو مل جل کر آپس محبت سے رہنے اور بدعت و خرافات سے، شرک سے، ہر طرح کے حرام کاموں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔